ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعرفون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ عندنا مفلس هو الرجل، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ آدمی ہے کہ لیس له مال ولا درہم ولا دینار ولا متاع، ہمارے نزدیک مفلس تو وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ دوسرا کوئی مال ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے نزدیک مفلس وہ آدمی ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہو اس حال میں کہ اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہیں، اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے حج کیا، اس نے زکاتیں ادا کی، اس کے پاس حقوق اللہ میں سے بہت کچھ ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا بے حق قتل کیا ہوگا، کسی کی جان کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کی عزت اور آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے خلاف منصوبہ بندی کی ہوگی، کسی کی زبان کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس نمازیں، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ مذکورہ جرائم بھی اس کے ساتھ ہوں گے جو دنیا میں اس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے وہ سارے کے سارے جرائم، اس کے وہ سارے کے سارے گناہ، لوگ آئیں گے وہ مظلوم اور ان مظلوموں کو اس کے بدلے میں اس کے سارے جرائم جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جائیں گے، اس کی عبادات کم ہو جائیں گی، جرائم زیادہ ہو جائیں گے۔ فرمائے کہ پھر بھی اگر لوگوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں باقی رہ گئی ہوں تو ان مظلوموں کے سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جائیں گے اور اس کو ادخلہ اللہ فی النار، اس کو اوندے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیے جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مفلس آدمی ہے جس کے پاس اس وقت سب کچھ ہوگا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ساری عبادات ہوں گی، لیکن اس نے دنیا میں خلق خدا کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کیا ہوگا، اس نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق کی دھجیاں بکھیری ہوں گی۔ قیامت کے دن اس کو ان حقوق کے پامال کرنے کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد حقوق العباد کو پامال کرنے کی وجہ سے حقوق اللہ اور یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی آدمی کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکیں گے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں معاذ اللہ کہ حقوق اللہ کو چھوڑ دیا جائے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو، حقوق اللہ کی ادائیگی کو، فرائض کی ادائیگی کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حقوق اللہ یہ فرائض اہمیت کے حامل ہیں اور یہ فرائض اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کی بھی اہمیت اور فضیلت ضروری ہے۔